بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، قادیانی مربی عظیم بٹ صاحب سے ہمارا مناظرہ جاری تھا جو کہ اب الحمدللہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور قادیانی مرزائی برے طریقے سے بھاگ گیا ہے مناظرہ چھوڑ کے۔ اور اس مناظرے کو آپ ابتدا سے لے کے سن سکتے ہیں کہ کون کون سے دلائل دیے گئے اور مناظرہ کیا ہوا تھا ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر۔ یہ حصہ اول ہے، دوم، سوم، چہارم، پنجم یا ششم، یہ 6 قسطیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہیں۔ آئیے جی، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، یہ چھٹے حصے میں یہاں تک یہ آخری آڈیو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ قادیانی مربی صاحب ایک دن بعد آئے ہیں، اور آنے کے بعد جناب وہ کیا کرتے ہیں دیکھیے جناب، کاپی پیسٹ، یہ دیکھتے رہیے گا مربی جی کی کاپی پیسٹ۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 اور یہ 29، یا یہ 29 سکین سینڈ کر کے تو بس جناب چپ ہو گئے ہیں۔ اب جب چپ ہو گئے تو میں نے پھر آڈیو سینڈ کیا کہ یہ کیا ہے مربی جی تم نے، یہ سنیے جی آگے۔ جی چودھری صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ بیوقوفوں کی طرح؟ وہ کاپی پیسٹ تصویریں کھینچ کے سینڈ کر رہے ہیں قندیل صداقت کتاب سے۔ مربی کی مکھی پہ مکھی مارنی شروع کر دی آپ نے۔ آپ تو کہہ رہے تھے شاہ جی آپ نے دوڑ جانا اس مناظرے سے، ہاں جی بڑی ڈینگے مار رہے تھے آپ عظیم بٹ صاحب۔ یہ کرتوت سامنے آ گئی آپ کی ہے نا، ہاں جی بس اب کاپی پیسٹ شروع کر دی ہے۔ کوئی بات کریں، اوپر سوالات کیے ان کے جوابات دیں۔ میں نے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، اس طریقے سے آپ جواب نمبر 1، جواب نمبر 2 جواب دیں کہ پہلی چیز کا یہ جواب، دوسری کا یہ جواب، تیسری کا یہ جواب، اور مکھی پہ مکھی مارنی شروع کر دی ہے کاپی پہ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مجھے سینڈ کر رہے ہیں آپ؟ ہماری سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے لفظ خاتم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے لغوی معنی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا جواب دیں کہ مرزا غلام قادیانی نے خاتم کا ترجمہ آخری کیا ہے، مجھے اس کا جواب دیں۔ رہی بات کتابوں کے صفحے سینڈ کرنے کی، یہاں تصویریں سینڈ کرنے کی، میرے پاس یہاں پہ لائبریری بھری پڑی ہے مربی جی، تو میں یہاں پہ آپ کو لاکھوں صفحے، ہزاروں بھی نہیں لاکھوں صفحے کاپی پیسٹ کر سکتا ہوں ادھر۔ تو یہ کوئی مناظرہ تو نہ ہوا، یہ تو ڈرامے بازی ہوئی۔ یہ مناظرہ کر رہے ہیں آپ، چیزوں کے جواب دیں، آپ تصویریں سینڈ کر رہے ہیں مجھے، آپ اپنے منہ شریف سے بولیں کچھ، مجھے جواب دیں۔ میں آپ کو بتا دوں آج یہ لاش بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا، بلا لیں یہ لاش کو بھی، وہ ذلت اور خواری آپ کی ہوئی ہے اس مناظرے کے اندر۔ الامان والا فیض، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لفظ خاتم کا ہی نہیں پتا کہ خاتم سیگا کون سا ہے، ہاں جی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ اتنی بڑی بڑی اٹھ کے۔ یہ آپ کی کرتوت ہے، ساری دنیا نے دیکھ لی ہے۔ 2 بول نہیں آپ بول سکتے، پتہ نہیں آپ کا مذہب کس بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے، جھوٹ فراڈ دجل کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کسی چیز کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہوتا نہیں، بس جھوٹ بولے جاتے ہیں آپ لوگ۔ لیکن جن کتابوں کے آپ سکین سینڈ کر رہے ہیں، یہ قندیل صداقت اور پاکٹ بک جو ہے، اس کا میں رد کر چکا ہوں۔ اس کے اوپر، اس کا رد کے اوپر وہ جوتیاں رسید کی ہیں، وہ آج تک کسی قادیانی مرزائی مربی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کا رد کر دیا ہوا ہے، میری کتابیں اٹھا کے دیکھیے۔ جی شاہ جی، آپ کا سوال تھا خاتم کے بارے میں، تو میں نے وہ تمام حدیثیں جو خاتم جہاں پہ آیا ہے وہ آپ کو بھیج دی ہے۔ اب اس کے سوال کا جواب دیا ہے تو آپ جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں کہ جی جواب کیوں دیا گیا یا جواب نہیں دیا گیا۔ یہ جواب نہیں آپ کے سوال کا خاتم کے لحاظ سے تو کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ خاتم کی تشریح نبی کے وسلم نے خود فرما دی ہے، اور خاتم النبیین کو میں آپ کو اس حوالے سے حدیثیں بھیجی ہیں خاتم کی، اور جو دوسرے بزرگان دین نے فرمایا وہ بھی بھیج دیا۔ تو یہ جواب آپ کے سوال کا نہیں تو کیا ہے؟ اب آپ تڑپ رہے ہیں جیسے کسی کو زخمی کو نمک لگ جاتا ہے، تب آپ کو نمک لگ گیا ہے،
हालांकि मेरे ख्याल से तो मैंने आपको मीठी चीजें भेजी हैं, अच्छी चीजें भेजी हैं, जिनसे पढ़ के जो है वो तेल रोशन होना चाहिए। लेकिन लगता है कि आपको मिठाई से भी जो मीठी चीज से भी आपको नमक लग जाता है, इसलिए आप तड़प रहे हैं। आप जो है आप उन हदीसों का रद्द करें ना जो आपको भेजी है कि जी हदीस नहीं है, खातमुन नबिय्यों ने हदीस नहीं है, इमाम राज़ी जो है वो गलत बयान फरमा रहे हैं। आप दलील दें ना, कोई अकली दलील दें। आपके पास कोई दलील ही नहीं है, आपके पास बस रोना धोना है और वो आप रो रहे हैं, चीख रहे हैं, और हमें चीखना नहीं आता क्योंकि हमारे पास दलाइल है। शुक्र है अल्लाह का, हमारे पास अल्लाह ताला के कुरान की जो रोशनी है वो है, तो हमें चीखना नहीं आता, आप चीखे। 2 मेन सवाल थे, एक खातम का और एक बाद का, ठीक है। मैंने उसी खातम के लिहाज से आपको हदीसें भेजी हैं, तहरीरें भेजी हैं, और बाद के लिहाज से मैंने आपको जो कुरान की आयत है उसका भी भेज दिया है, ठीक है। मुझे मुखालफ के बाद अल्लाह के बाद वाली आयत है वो भेजी है, तो वो आपके सवालों के जवाब ही, आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही कि मेरे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं तो आप तड़प रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि रमजान में अल्लाह ताला आपको आराम दे, सेहत दे, तो आपको हदायत दे, तो तड़पे ना, तड़पे जो है वो रमजान के बाद तड़प ले, आराम से बात करें, आराम से दलील सुने और आराम से दलील दे, बड़ा मेहरबानी। जी मुरब्बी जी, मुझे बताएं कितने स्कैन चाहिए आपको, मुझे स्कैन बताएं कितने चाहिए। 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, 1 लाख, 2 लाख, कितने चाहिए? मैं अभी सेंड करता हूँ, कॉपी पेस्ट ही करनी है ना, वो कर देते हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको कहता हूँ, देखे ना मैंने जवाब दे दिया, ये देखे ना आपके बात का जवाब है। तो आप क्या इससे समझेंगे? ये बेवकूफ बनाते हैं, इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये मुनाजरे करते हैं आप लोग। ये लोग आप लोगों की इल्मियत है। जिस शख्स को खातम के लफ्ज का तर्जुमा तक नहीं आता, जिसको पता ही नहीं ये सीगा कौन सा है, सीगा ही नहीं पता कि ये सीगा, और सीगे का अपना तर्जुमा भी नहीं पता कि सीगा किसको कहते हैं, तो वो उठ के जनाब वो दुनिया के कादियानी मरज़ई मुरब्बी जो है ना वो मुनाजरे करते हैं। ये होती है कादियानी मुरब्बियों की इल्मियत। मैंने आपसे मुनाजरा इसलिए आपको कहता था स्काइप के ऊपर आए, आमने सामने की डिबेट करें, क्योंकि आप लोग यही कॉपी पेस्ट ही करते हैं। इस कॉपी पेस्ट से बचाने के लिए मैं स्काइप के ऊपर बुलाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आमने सामने की डिबेट होती है, वहां पे फिर कॉपी पेस्ट नहीं चलती। वो वहां तो है भाई सवाल का फौरी जवाब दो, वहां मुरब्बी इधर उधर हिल नहीं सकता, तो वहां स्काइप पे आप आते नहीं है। मैंने आपको कितनी दफा बुलाया स्काइप पे, तो आप आए नहीं है। ये होती है आप लोगों की इल्मियत, और ये है आपका जनाब मरज़ई खाना, मुरब्बी खाना, सारी दुनिया ने देख ली है। कोई मसला नहीं है जनाब इसमें जनाब आप जितनी भी जुगतबाजी कर लें, जो भी आप ऑडियो पे ऑडियो सेंड कर लें, कोई सारी दुनिया देख रही है ये क्या हुआ, सारी कार्रवाई वीडियो बन चुकी है, ठीक है जी। और आप हमारे सवालों के जवाब तरतीब से दे दें। मैंने आपको कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, मिर्जा कहता है, वो कहता है खातम का मतलब है आखिरी। वो आप मिर्ज़ई कैसे हो, मुरब्बी कैसे हो? मिर्जे को जलील करते हो, मिर्जे को छितर मार रहे हो। नहीं जी मिर्जे, हमने तुम्हारी बात नहीं माननी, तुम्हारी बात नहीं माननी। तुमने खातम का तर्जुमा आखिरी किया तो किया क्यों? और मिर्जे की तो बात मान लो यार, तुम लोगों ने कुरान हदीस की बात नहीं माननी तो ना मानो, कुरान हदीस की नहीं माननी ना मानो, मिर्जे की कम से कम बात मान लो। आपको मैंने कुरान के हवाले दिए, आपने नहीं माने, हदीस के हवाले दिए, आप नहीं माने, मैंने फिर लुगाते अरबी की हवाले दिए, आप नहीं माने। मानते किसकी मानते हैं आप? वो किसी एक की तो मान लें। पूरे मुनाजरे के अंदर मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, और आखिर में जो आपके पास एक ही हरबा था भागने का, वो जी कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद 2 ऑडियो सेंड करके ये कह दो लो जी ये जवाब है तुम्हारा। ये मुनाजरे होते हैं, ये है मुनाजरे। कमाल करते हैं आप यार, कमाल ही करते हैं आप लोग। कौन से उल्लू के पट्टे हैं जो आप लोगों को मानते हैं, मरज़इयत कबूल करते हैं, कादियानियत कबूल करते हैं? उस बंदे को मेरे सामने लेके आए, मैं उसको जरा पकड़ के तो पूछूं कि ये है मरज़इयत, ये है कादियानियत, ये है इन लोगों की इल्मियत। मिर्जा गुलाम कादियानी खातम का तर्जुमा करता है आखिरी, मुझे इसका जवाब दें। मिर्जा गुलाम कादियानी असल में आप लोगों को फंसा गया दलदल के अंदर। उसने आपको ऐसा दलदल के अंदर, जहालत के अंदर फंसा गया है कि जो उसने दावे किए थे उसका जवाब उसकी अपनी किताबों के अंदर ही मौजूद है। वो आपको दलदल के अंदर फंसा गया है। मुझे जवाब दे, मिर्जा कादियानी ने खातम का तर्जुमा आखिरी किया है, मिर्जे की बात माननी है कि नहीं माननी है आपने?
میں نے کہا کہ آپ کو مرزا صاحب کا جو کتابوں کا آپ کو مسئلہ ہے، مجھے پتا ہے آپ کو بہت مسئلہ ہے اور آپ کو بڑی تڑپ ہے ان کتابوں کے بارے میں بات کرنے کی. آپ قرآن سے یہ مسئلہ حل کر لیں، حدیثوں سے. تو اگر مسئلہ حل ہو گیا تو دروازہ بند سمجھو. تو پھر مرزا صاحب ویسے ہی میں نے کہا کہ ان کی 100 تحریریں آپ کے پاس ہو یا آپ کے پاس 10,000 ہو، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں. تو اگر دروازہ بند نہیں ہے قرآن سے ثابت ہوتا تو پھر میں آپ کو بھرپور موقع دوں گا کہ آپ اس موضوع کے بارے میں ان کی تحریروں پہ بات کر لیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے ان حدیثوں کا رد کریں، بعد والا جو میں نے آپ کو بتایا اس کا رد کریں جی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بات چلے گی آگے. خاتم کا بھی میں نے بتا دیا، ولیکن کا بھی حل بتا دیا، لا نبی بادی والا کے بھی بتا دیا میں نے آپ کو. اب ان کا عقلی دلیلوں سے رد کریں. تو آپ تو تڑپ رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے بعد ایسا کام کریں. رمضان میں تو دعا اور ٹھنڈا دماغ اور اچھے ماحول میں انسان کو سارا دن گزارنا چاہیے. تو میں تو آپ سے بڑے آرام سے پیار سے بات کر رہا ہوں. یہ لے ایک اور حوالہ، پچھلے حوالوں کے تو جواب آپ نے دیے نہیں تھے. روحانی خزان جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ 200 ہے. حمامات البشرا، مرزا غلام قادیانی وہی سورہ احزاب کی آیت 40 کے حوالہ سے بات کرتا ہے عربی کے اندر. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء فسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی بی بیان واضح للطالبین. مرزا قادیانی کہتا ہے سن لو آگاہ ہو جو کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کہا ہے، خاتم النبیین کہا ہے بغیر کسی استثناء کے. آپ بعد لاکن کی بات کر رہے تھے. مرزا قادیانی کہتا ہے بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء کا ہے. اور اس خاتم الانبیاء کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کی ہے، خود کہا کہ لا نبی بعدی. یہ وہی بات ہے جو میں نے کی تھی تو آپ فوری طور پر تڑپ اٹھے تھے. اور مرزا قادیانی یہ کہتا ہے اصل میں کہ خاتم الانبیاء خاتم النبیین کی تفسیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ لا نبی بعدی. اور پھر آگے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ بیان واضح، یہ ایک بیان واضح ہے طالبین کے لیے. اور کم از کم مرزے کی تو بات مان لیں. وہ تو کہتا ہے کہ آخری نبی یہاں سے مراد ہے. یہ لے تفسیر تبری وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا کہ سب سے بہترین تفسیر اگر ہے تو وہ تفسیر تبری ہے. ہاں جی، وہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ای آخرہم، اس سے مراد ہوتا ہے کہ یعنی جو سب سے آخری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو کم از کم ہماری نہیں تو اپنے بزرگوں کی تو بات مان لیں. آپ کے مرزا جی نے جو کہا ہے اس کی تو بات مان لیں. آپ کو اگر تفسیر تبری سے ولیکن کا حل نکلتا تو مجھے بتا دیں. ولیکن کا میں آپ کو بھی قرآن کی آیت سے میں آپ کو بھیجتا ہوں کہ ولیکن جو جہاں پہ آیا ہے وہاں پہ آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ ولیکن سے پہلے والا اور بعد والے حصے کا تعلق ہے. وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں قرآن کی آیات. ابھی انتظار کریں ذرا. والاکن کے چاچا جی والاکن پہ بات نہیں ابھی ہو رہی. اور مربی جی آپ سٹے آگے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں مرزا قادیانی نے خاتم کا ترجمہ آخر کیا ہے، اس کا مجھے آپ جواب دیں. بس میں نے آپ کو ہلنے نہیں دینا ادھر ادھر، مجھے اس کا جواب دیں. اور خاتم کا آخری جو ہے وہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے. آپ اپنے کثیر نے بھی کوٹ کی ہے کہ ابھی جب آدم پیدا میں نہیں ہوا تھا تو میں خاتم النبیین تھا. تو جب آخر ہو تو آخر اول سے پہلے کیسے آ جاتا ہے؟ زیڈ اے سے پہلے کیسے آ جاتا ہے؟ بڑی الف سے پہلے کیسے آ جاتی ہے؟ آپ کی سادی سی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا تھا سمن بکمن امیون. ٹھیک ہے، وہ والی آپ کی صحاب ہے کہ سادی سی چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس کی دلیل کو توڑ نہیں رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اور تبری جو ہے اپنی کسی لحاظ سے ایک بات کہتا ہے اور وہ بات قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ہم رد کر دیں گے. جو بھی قرآن کے مطابق بات نہیں بنے گی، جو بھی حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہوگی، جو بھی قول جو بھی روایت نہیں ہوگا اس کو ہم رد کریں گے. جب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے خاتم النبیین کا بتا دیا اور قرآن سے ولیکن کے ساتھ و بلاغت کے لحاظ سے اور کوئی ترجمہ نکلتا ہی نہیں ہے کہ عظمت بیان ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ چاہے وہ تبری یہ بات کرے یا ابن کثیر کرے یا معاملات کوئی بھی کرے، ٹھیک ہے،
ہم وہ بات لیں گے جو قرآن پہ صحیح بیٹھتی ہو. تو آپ کی طرح نہیں کہ جو بھی بات اٹھائی وہ قرآن پہ بیٹھتی نہیں بیٹھتی تو ایک عقیدہ پکڑ لیا اور اس کو پھر جو ہے نا وہ رگڑا یا اس پہ ہی جو قائم رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہدایت دیتا ہے، جب ہدایت دیتا ہے تو پچھلے جو روایات یا عقیدے ہوتی ہیں اس سے ظاہر ہے ہٹ کے ہی ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر نئی روشنی انسان کو دیتا ہے، نئی راہیں سکھاتا ہے، تو وہ نئی راہیں جو ہے وہ پرانی راہوں پہ تو نہیں ہوتی نا، پرانی راہیں نہیں ہوتی. نئی راہیں ہمیشہ وہی ہوتی ہیں جو پرانی راہوں سے علیحدہ ہوتی ہے. مرزا غلام قادیانی نے خاتم کا ترجمہ آخر میں آنے والا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ترجمہ درست ہے یا غلط ہے؟ میں نے کہا میں مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف نہیں جاؤں گا، آپ کو ایک ہی بھی جواب نہیں دوں گا. پہلے قرآن سے اور حدیث سے مسئلہ حل کر لیں، تو اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہوا آپ سے تو پھر میں آپ کو بس موقع دوں گا مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف جانے کا. مجھے پتا آپ کو بہت جلدی ہے، تو برائے میں ابھی قرآن اور حدیث تک کریں. قرآن اور حدیث سے جو ثابت کریں، جو میں نے آپ کو حدیث بیچی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا مطلب بعد کا اور خاتم النبیین کا وہ غلط ہے. قرآن اور حدیث سے ثابت کریں یا کسی بزرگان کی کتب سے ثابت کریں کہ یہ جو ہے یہ غلط ہوتا ہے اور کس طرح غلط ہوتا ہے. یہ کسی کے بزرگ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے یہ بات نہیں ہے، وہ دلیل بھی دیں کہ کیوں غلط ہے. قرآن کی کوئی آیت پیش کریں جس سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ جو میرا موقف ہے غلط ہے، یا کوئی اور حدیث پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ میرا موقف غلط ہے. جی قرآن سے بات کریں، قرآن سے تو بات کر رہا ہوں. ہاں جی، یہ مرزا غلام قادیانی کی باتوں کو آپ قرآن نہیں سمجھتے کیا؟ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 87 یا حقیقت الوحی. مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. وہ تو کہتا ہے میرے منہ کی باتیں جو ہیں وہ قرآن ہے. ہاں جی، کس قرآن کی بات کرتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں، میں نے مرزا غلام قادیانی کا حوالہ دیا ہے. مجھے بتائیں مرزا غلام قادیانی خاتم کا ترجمہ آخری کرتا ہے اور یہ مرزا غلام قادیانی کا قرآن ہے جو آپ کے لیے قرآن ہے. مرزا کہتا ہے کہ میری کتابیں میرے منہ کی باتیں جو ہیں وہ قرآن ہے. اور یہ ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 10 ہے صفحہ 62 ہے، آریہ دھرم. مرزا قادیانی کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب مصنوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیش ہے. وہ کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کسی نے بھی اگر مجھے سچا یا جھوٹا کرنا تو میری کتابوں میں سے کرے. تو ہم تو وہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے مرزا قادیانی کا جواب دے رہے ہیں، آپ کو وہ بھی قبول نہیں ہے؟ شاہ جی آپ اب مناظرہ ہار گئے ہیں تو اللہ حافظ. اگر آپ نے کرنا ہے قرآن سے اور آیت ہے تو رکھیں. آپ کے پاس اگر خاتم النبیین کے حوالے سے، نبوت کے ختم ہونے کے حوالے سے اور کوئی آیت ہے تو رکھیں تاکہ اس پہ بات کریں. نہیں تو آپ یہ مناظرہ ہار گئے اب. نہیں تو آپ اپنے جو پاکستان کے بڑے سے بڑے مولانا ہیں، مولوی ہیں، علماء ہیں، ان سے کوئی مشورہ لے لیں، شاید وہ آپ کو کوئی دوسری آیت بتا دیں. جی مربی عظیم بٹ صاحب بڑا رولا ڈالا تھا آپ نے. ہاں جی مربی جی، خاتم کا مطلب ہوتا ہے افضل، تو آپ کے ابا جی تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آخری. میں نے آپ کے ابا جی کا حوالہ دیا، آپ کے روحانی باپ یعنی مرزا قادیانی صاحب جو ہے. تو آپ کے مسیح کہتے ہیں کہ خاتم الخلفاء کا مطلب ہوتا ہے سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ. تو یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 333 چشمہ معرفت. یہ حوالہ میں نے سینڈ کیا ہے، تو اس کے اوپر اب آپ ہوئے آگ بگولا ہو گئے ہیں. آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے اور جناب اول فول بکے جا رہے ہیں. ہار گیا. وہ تو جب ساری دنیا دیکھے گی تو لگ سمجھ جائے گی، لگ پتے چل جائیں گے سب کو. مجھے اس کا جواب چاہیے. اور رہی بات یہ کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں آپ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہیں. مرزا نے یہ کتابیں لکھی ہی اسی لیے تھیں کہ بعد والے قادیانی سارے ذلیل ہوتے رہے، کیونکہ مرزا قادیانی جو دعویٰ کرتا تھا اس کا رد خود مرزا کی کتابوں کے اندر ہی موجود ہے. مجھے جواب دے، مرزا قادیانی نے جو خاتم کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے آخری، وہ آپ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ ایک طرف آپ اس کو سلطان القلم کہتے ہیں، ہاں جی دنیا کا سب سے بڑا لغت دان اور سب سے بڑی عربی جاننے والا،
और मुझे बताएं तो सही, आपको मिर्जा कादियानी का तर्जुमा क्यों नहीं कबूल? थोड़ी देर के लिए आप मिर्जा कादियानी को एक साइड पे रख दें कि वो नबी नहीं है, वो रसूल नहीं है, वो इमाम मेहदी नहीं है, वो मुजद्दिद नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप रख दें साइड पे। सिर्फ आप मिर्जा कादियानी को एक आलिम दीन और ये समझें कि ये अरबी बहुत अच्छी जानने वाला था, तो ये साहब लुगत था, तो इस एतबार से मुझे बताएं कि ये इसने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? तो वो कहता है खातम का मतलब होता है आखिरी। ये उसने कहा तो सही किया या गलत किया, ये मुझे बताएं जरा। और ये भी साथ बता दीजिएगा कि आप लोगों को, मरज़इयों को, कादियानियों को मिर्जा कादियानी की किताबों से चिढ़ क्यों है इतनी? आप चिढ़ते क्यों हैं और आग बकोला क्यों हो जाते हैं जब मिर्जा कादियानी का नाम लिया जाता है? और मिर्जे का तो नाम नहीं सुनना चाहते आप लोग। यार क्या ही बात है, वाह ही वाह। जी दोस्तों, मुनाजरा कंप्लीट हुआ, कादियानी मुरब्बी भाग गया और हमें ब्लॉक कर गया, और जनाब कादियानी मुरब्बी के पास कोई जवाब ही नहीं था। जवाब क्या देता मुरब्बी? जब हमने मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों के स्कैन सेंड किए तो मुरब्बी जी जनाब मुनाजरा छोड़ के भाग गए। और ये मुरब्बी साहब है जो बड़ी डींगे मार रहे थे, ओ जी तुमने भाग जाना है, मुफ्ती साहब भाग जाना है। तो देखें जी, खत्म नबूवत के ऊपर मुनाजरा था और ये सवालत आज भी कायम है। ये सवाल नंबर 1 है, आयत का तर्जुमा करें। ठीक है जी। सवाल नंबर 2, खातम का तर्जुमा आखिरी है या अफसल, दलील से साबित करें। सवाल नंबर 3, जो सर्फी और नाहवी कायदे आप बयान कर रहे हैं इनके हवाले दें। सवाल नंबर 4, दुनिया की किसी लुगत की किताब से खातम का मतलब अफसल साबित करें। सवाल नंबर 5, दुनिया की किसी तफसीर की किताब से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में खातमुल नबीयीन का तर्जुमा अफसल नबी साबित कीजिए। सवाल नंबर 6, खातम कौन सा सीगा है? ये सवालात कायम रहेंगे और यहाँ पर मैं कादियानी मुरब्बियों को, मरज़इयों को दावत फ़िक्र देता हूँ, दावत गौर देता हूँ कि अपने मज़हब के ऊपर नजर सानी कीजिए। आपका मज़हब झूठा है, आपके मज़हब की बुनियाद झूठ के ऊपर खड़ी है, बेबुनियाद मज़हब है जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर है, या ये है कि अल्फाज के गोरख दंदों के ऊपर है। अल्फाज के गोरख दंदों के ज़रिए आपके मुरब्बियों ने आपको फंसाया और अब आप दूसरों को फंसाते हैं। तो बहरहाल आज के मुनाजरे ने ये सब कुछ वाज़े कर दिया। हमारे YouTube चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को विज़िट करें। ये साबका मुनाजरे की झलकियाँ और अव्वल से लेकर आखिर तक यहाँ पे मौजूद है, इसको आप मुलाहजा कीजिएगा। इसके अलावा सैकड़ों मुनाजरे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर मरज़इयों के साथ, मुरब्बियों के साथ और बड़ों के साथ हुए हैं, वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। हमारे चैनल को लाजमी तौर पे विज़िट करें और इसमें आपके इल्म के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आपको सुनने को, देखने को मिलेगा। हमारे चैनल की वीडियोस को आप डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर, अपने YouTube चैनल के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। आपको फुली तौर पे इजाज़त है, हमारी तरफ से कोई रोकथाम नहीं है। और यहाँ पर यह भी अर्ज करूँगा कि आप कमेंट किया करें, अपनी राय लाजमी दिया करें। खत्म नबूवत फोरम के साथ कदमे दरमे सुखने आप मुआमिन रहें। हम यहाँ रमज़ान शरीफ का महीना है, दुआ करते हैं अपने तमाम दोस्तों के बारे में कि जो भी खत्म नबूवत फोरम के साथ कदमे दरमे सुखने ताउन करते हैं, अल्लाह पाक तमाम की इस काविश को कबूल फरमाए और उनकी ये जितनी भी काविशें हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें पक्का सच्चा खत्म नबूवत का मुजाहिद बनने की तौफीक अता फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ कादियानी मरज़इयों को मैं दावत इस्लाम देता हूँ, आइए इस्लाम की जानब झूठे मज़हब को छोड़ दीजिए, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर लानत डाल दीजिए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी झूठा और कज़्ज़ाब है और एक दज्जाल इंसान था जिसने अपने मज़हब की बुनियाद झूठ के ऊपर रखी और इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये मेरे आखिरी कलमात थे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इस मुनाजरे के अंदर जो भी हमने कोशिश की है
ختم نبوت کے لیے وہ قبول فرمائے، اور کوئی لغزش ہوئی ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔